علیکم، میں ہوں اختر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند چینل سپریم کورٹ آف پاکستان میں قومی اسمبلی میں ڈپٹی اسپیکر کی دی گئی رولنگ اور اپوزیشن کے اضطراب اور اس کی دائر درخواستوں پر سماعت آج باقاعدہ طور پر 5 رکنی لارجر بینچ نے جو ہے وہ سپریم کورٹ میں کی ہے، اور اس حوالے سے آج آپ کو تمام تر تفصیلات بتانا جو ہے وہ چاہ رہا ہوں، اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتانا ہے کہ آج سٹارٹ میں جو ہے وہ ڈاکٹر بابر اعوان کیا کہنا چاہ رہے تھے، اور اس کے بعد سپریم کورٹ نے یہ کیوں کہا کہ آج ہم اس حوالے سے کوئی مناسب حکم جاری کریں گے، اور پھر وہ حکم بھی جاری نہیں ہوا، اور پھر اس کے بعد اینڈ پہ ایک بہت اہمیت کے حامل بعض جملوں کی ادائیگی فاروق ایچ نائک نے کی، اس پہ بھی ہم آج آپ کو بتائیں گے۔ بات یہ ہے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ نے آج پاکستان پیپلز پارٹی، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، نون لیگ اور دیگر کی جو درخواستیں دائر ہوئی تھی ان پہ آج جو ہے وہ سماعت کا آغاز کیا، اور اس سلسلے میں جو ہے وہ معاف کیجیے گا وفاقی حکومت کی طرف سے ڈاکٹر بابر اعوان پیش ہوئے، اور انہوں نے عدالت کو بتایا کہ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اگر عدالت کہے تو ہم انتخابات کرانے کو تیار ہیں۔ اس پر عدالت نے کہا کہ یہ سیاسی سوال ہے، جبکہ ہم آج آئینی اور قانونی معاملات کو دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد فاروق ایچ نائک کو جو ہے وہ روسٹرم پر بلایا گیا، اور پھر فاروق ایچ نائک نے دلائل کا آغاز کیا۔ انہوں نے ابتدا میں عدالت سے اس بات کی استدعا کی کہ اس کیس کی سماعت کے لیے جو ہے فل کورٹ بینچ بنایا جائے۔ اس پر عدالت نے کہا کہ آپ کو ہم میں سے کس پر اعتراض ہے، اگر کسی پر اعتراض ہے تو پھر ہم کورٹ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، ہم اٹھ جاتے ہیں۔ اس پر فاروق ایچ نائک نے کہا نہیں، مجھے آپ میں سے کسی پر اعتراض نہیں ہے۔ تو اس پر چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ ہم فل کورٹ بینچ اس لیے بنا سکتے کیونکہ پہلے بھی پچھلے سال 10,000 مقدمات کا بوجھ ہم پہ بڑھ گیا تھا، اور فل کورٹ کی وجہ سے چونکہ معاملات سارے متاثر ہوتے ہیں، اس لیے ابھی ہم فل کورٹ بینچ نہیں بنا سکتے۔ ان سے کہا گیا کہ آپ اپنے دلائل کا آغاز کریں اور اسی 3 رکنی بینچ کے روبرو دلائل دیں۔ اس پر فاروق ایچ نائک نے دلائل کا آغاز کیا اور عدالت کو بتایا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ یہ جو تحریک عدم اعتماد آئین اور قانون کے مطابق جو ہے وہ قومی اسمبلی میں داخل کی گئی، اور 8 تاریخ کو دائر ہونے کے بعد اس کو 14 دن کے اندر جو ہے وہ مقرر ہونا تھا، مگر اس میں بھی جو ہے نا اسپیکر نے کافی تاخیر سے کام لیا، اور اس پہ عدالت نے کہا وجہ آپ بتائیں گے یا ہم بتائیں، وہ صحیح تھی یا غلط تھی، مگر ہم جانتے ہیں کہ وہ جس وجہ سے یہ اسمبلی اجلاس جو ہے وہ 28 تک ملتوی ہوا۔ اس کے بعد پھر فاروق ایچ نائک نے کہا جی 3 اپریل کو ووٹنگ کا وقت مقرر ہوا، تاریخ مقرر ہوئی، اور اس دن جو ہے وہ ووٹنگ ہونا تھی۔ تاہم یہاں پہ ایک عجیب سی صورتحال ہوئی کہ اجلاس شروع ہوا، اور جو ہے پوائنٹ آف آرڈر پہ فواد چودھری جو ان دنوں جو ہے وہ وفاقی وزیر قانون تھے، وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے آرٹیکل 5 کا حوالہ دیتے ہوئے کہا چونکہ موجودہ گورنمنٹ کے خلاف جو ہے وہ بیرونی طور پہ جو ہے وہ ایک سازش کا پتہ چلا ہے، اور اسی آرٹیکل 5 کے تحت جو ہے سب سے پہلے جو ہے اسپیکر قومی اسمبلی اس کا جائزہ لے کہ کیا ایسی صورت میں یہ تحریک پھر پیش ہو سکتی ہے یا نہیں، تحریک عدم اعتماد پیش کرنے کے لیے کیا یہ سازش جو ہے وہ نہیں کی گئی ہے۔ اس پر پھر اسپیکر نے جو ہے وہ یعنی ڈپٹی اسپیکر نے اس پہ رولنگ دیتے ہوئے صرف 3 منٹ میں ہی جو ہے انہوں نے نہ صرف یہ کہ وہ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ مسترد کر دی، بلکہ انہوں نے اجلاس بھی غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دیا۔ انہیں اس بات کا کوئی اختیار نہیں تھا کہ وہ اس طریقے سے جو ہے وہ قومی اسمبلی کا اجلاس ملتوی کرتے، جبکہ آج ووٹنگ ہونا تھی، اور ووٹنگ میں کے دوران بحث بھی ہونا تھی۔ نہ بحث کا موقع دیا گیا اور نہ ہی کچھ اس پہ جسٹس مندو خیل نے کہا کہ وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو ووٹنگ ہوتی ہے تحریک عدم اعتماد کی وہی اہمیت ہوتی ہے، اس پہ بحث نہیں ہوتی۔ اس پہ پھر جو ہے فاروق ایچ نائک نے
کہا کہ ڈپٹی اسپیکر نے آئین اور قانون سے جو ہے ماورا اقدام کیا ہے۔ اس کے بعد پھر اسی ان کی رولنگ کو لیتے ہوئے وزیر اعظم پاکستان نے جو ہے وہ پھر اسمبلی توڑ دی۔ اسمبلی توڑنے کی جو ہے ایڈوائس صدر کو بھیجی، پھر صدر نے وہ قومی اسمبلی تحلیل کرنے کے جو ہے وہ احکامات جاری کر دیے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ہمارے پاس 197 ارکان ہیں، اور ہم کس طریقے سے جو ہے وہ عدم اعتماد ہماری کیسے ناکام ہو سکتی ہے، ہم نے کیسے یہ سارا کچھ ہم برداشت کر سکتے ہیں۔ ہم آئین اور قانون کے مطابق پروسیس میں آئے تھے، اور اسپیکر کو بھی اس پروسیس کے تحت جو ہے وہ کام کرنا چاہیے تھا۔ اس دوران عدالت نے پھر اسپیکر کے کام کی نوعیت، پھر اس کی رولنگ کی اہمیت، پھر قواعد و ضوابط، اسمبلی کے قواعد و ضوابط کیا ہیں، اسپیکر کے قواعد و ضوابط کیا ہیں، کیا ڈپٹی اسپیکر کو اس کا اختیار ہے اس طرح کی رولنگ پاس کرنے کا، یا بحث بھی ضروری ہے، یا پھر کیا اسپیکر ہی کی اجازت سے تحریک عدم اعتماد پیش ہوگی، یا اس حوالے سے ایوان بھی کچھ کہہ سکتا ہے۔ ان سارے سوالات پہ جو ہے فاروق ایچ نائک نے پھر جوابات دیے۔ انہوں نے کہا اسپیکر نے ہی جو ہے وہ قرارداد پیش کرنے کی اجازت دینی ہوتی ہے، اور پھر اس کی جو ہے اجازت کے بعد ایوان پھر اس پہ ووٹنگ کی اجازت دیتا ہے۔ اور پھر اس پہ عدالت نے کہا کہ اگر اسپیکر قومی اسمبلی ہی وہ جو ہے تحریک عدم اعتماد پیش کرنے کی اجازت نہ دے تو پھر کیا ہوگا۔ پھر رول اور پروسیجر پہ ساری بات چلتی رہی، اور اس دوران جو ہے مختلف ججز کے ریمارکس بھی آتے رہے، جس میں بعد میں یہ بھی کہا گیا کہ اسپیکر کو اس طرح کی رولنگ دینے کا اختیار نہیں تھا، اور یہ سارا معاملہ چلتا رہا۔ اس دوران عدالت نے کہا کہ ہم اس پہ آج مناسب فیصلہ جاری کریں گے۔ تاہم اس دوران صورتحال یہ ہو گئی کہ دلائل میں انہوں نے پوچھا کہ 69 جو ہے، جو آرٹیکل 69 ہے، اور جو اسپیکر کے اختیارات ہیں، کیا اسپیکر کے اختیارات کو قانونی طور پر تحفظ حاصل ہے؟ کیا اس کو کسی کورٹ میں جو ہے وہ چیلنج نہیں کیا جا سکتا؟ 89 کا بھی حوالہ آیا، پھر آرٹیکل 5 کی بھی بات ہوئی۔ ان ساروں پہ پھر فاروق ایچ نائک نے کہا کہ اس سلسلے میں مجھے جو ہے کل تک کا وقت دیں، اور پھر اس پہ میں مزید بات کروں گا۔ اور اس پہ عدالت نے کہا ٹھیک ہے، پھر ہم اس کو کل تک کے لیے ملتوی کر دیتے ہیں۔ پھر اس پہ فوراً ہی فاروق ایچ نائک نے جو ہے پلٹا کھایا، اور پھر کہا کہ نہیں، ایک اور بڑی عجیب سی صورتحال ہوئی ہے کہ صدر پاکستان نے آج اپوزیشن اور وزیر اعظم کو جو ہے وہ خط لکھا ہے اور نگران حکومت کے لیے کہا ہے۔ ایسے میں 3 دن میں جو ہے وہ نام بھجوانا ضروری ہوتا ہے، اور عدالت سے درخواست ہے کہ آج ہی اس پہ فیصلہ دے۔ تو اس پہ اعجاز الحسن اور جسٹس منیب اختر اور دیگر نے کہا کہ یہ اس میں چونکہ اہم نوعیت کے آئینی اور قانونی معاملات ڈسکس ہونے ہیں، اس پہ ہم جلد بازی نہیں کر سکتے، ہم اس پہ فوری فیصلہ نہیں دے سکتے، اس کو ہمیں سننا پڑے گا۔ چیف جسٹس پاکستان نے بھی کہا کہ اس معاملے کو سننا پڑے گا، اور پھر انہوں نے ایک بڑی اہمیت کی بات کی کہ چیف جسٹس پاکستان نے کہ جب پارلیمانی کمیٹی جو ہے اس کا اجلاس بلایا گیا تھا تو اپوزیشن نے اس کا بائیکاٹ کیا، جبکہ حکومت یہ سارا کچھ جو بھی ان کے بیرونی حوالوں سے جو الزامات عائد ہوئے ہیں اور سازش کا جو ذکر ہے اور لیٹر گیٹ کی جو بات ہو رہی ہے وہ پیش کرنا چاہتے تھے، مگر اپوزیشن نے اس کا بائیکاٹ کی ہے، تو ایسے میں پھر کیا ہو سکتا تھا، انہیں کون بتاتا۔ اور یہ ساری صورتحال، یہ جتنے بھی معاملات ہیں ان سب کو دیکھ کے ہمیں دوسرے فریق کو بھی سن کے ہی فیصلہ کرنا ہوگا۔ اس دوران پھر عدالت نے رضا ربانی اور جو ہے مخدوم علی خان سے پوچھا کہ آپ جو ہے اس کیس میں کتنا وقت لیں گے۔ اس پہ انہوں نے کہا جی دونوں ملا کے تقریباً 1 گھنٹہ ہو جائے گا۔ تو اس پہ عدالت نے کہا کہ کل ہم اس کیس کو 12 بجے ہم سنیں گے، اس کے بعد پھر اس پر ہم کوئی نہ کوئی فیصلہ جاری کریں گے۔ اور آج عدالت نے جو ہے پنجاب اسمبلی کے حوالے سے بھی احکامات دیے ہیں اور کہا ہے کہ پنجاب اسمبلی سے جواب، اس حوالے سے حکومت پنجاب جواب دے کہ وہاں پہ کوئی جو ہے آئین اور قانون کی خلاف ورزی نہیں ہوگی، اور نہ ہی جو ہے وہ کسی قسم کا تشدد ہوگا، اور کوئی امن و امان کی جو ہے وہ خرابی نہیں ہوگی۔ اس پر عدالت کو یقین دہانی کرائی گئی کہ
پنجاب اسمبلی میں جو کچھ بھی ہونے جا رہا ہے 6 تاریخ کو، وہ آئین اور قانون کے دائرے میں مکمل کیا جائے گا، اور کسی قسم کی جو ہے وہ آئین اور قانون کی خلاف ورزی نہیں ہوگی، اور امن و امان کی صورتحال بھی بہتر رہے گی۔ سماعت جو ہے وہ کل تک، یعنی کل 12 بجے تک جو ہے وہ ملتوی کر دی گئی ہے، اور 5 رکنی یہ لارجر بینچ اس کو سنے گا۔ آج عدالت نے فاروق ایچ نائک سے یہ بھی کہا کہ آپ نے اس بات بھی جواب دینا ہے کہ یہ جو منحرف ارکان ہیں، یہ اگر معاملات میں جو ہے وہ ووٹ دیتے ہیں یا ان کے خلاف کیا ہو سکتا ہے، اس حوالے سے بھی ہمیں بتائیں۔ اور دوسرا یہ کہ یہ جو سارا صورتحال ہے، اسپیکر کے اختیارات اور اس کو استثناء کے حوالے سے خاص طور پہ، اس پہ جو ہے تمام فریقین کے وکلاء جو ہے وہ دلائل دیں۔ اب یہ سماعت کل تک کے لیے جو ہے وہ ملتوی ہو گئی ہے، اور اس دوران اسی سماعت کے دوران پتہ یہ بھی چلا باہر سے کہ بلاول بھٹو زرداری کا ایک ٹویٹ آیا ہے، جس میں انہوں نے جو ہے سیکورٹی اداروں سے اس بات میں وضاحت مانگی ہے کہ آیا 197 جو ارکان اسمبلی ہیں کیا وہ غدار قرار دیے گئے ہیں۔ نیشنل سیکورٹی کونسل کا جو اجلاس ہوا تھا، اس کے اعلامیے کے بعد اگر انہوں نے اس سازش کو درست قرار دیا ہے کہ عمران خان کی حکومت گرائی جائے گی اور اس کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جائے گی، اگر اس کے حوالے سے جو اعلامیہ جاری ہوا تھا اور اس میں اس کو انڈوس کیا گیا تھا، تو اب اس بات کی بھی وضاحت کی جائے کہ کیا یہ 197 ارکان اسمبلی بھی غدار ہیں۔ اور انہوں نے ساتھ ٹویٹ میں یہ بھی کہا کہ عمران خان کی انا کی اس ملک کو بھینٹ نہیں چڑھنا چاہیے۔ بہرحال اس پر ادارے کیا رسپونڈ کرتے ہیں اور معاملات کیا ہوتے ہیں۔ دوسری جانب حکومت نے جو ہے وہ نگران حکومت کی تشکیل کے لیے مشاورت کا آغاز کر دیا ہے۔ صدر پاکستان نے وزیر اعظم پاکستان عمران خان اور اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف کو جو ہے وہ خطوط بھیج دیے ہیں، اور ان سے کہا ہے کہ نگران حکومت کے حوالے سے وہ اپنے نام پیش کریں۔ فواد چودھری نے بھی کہا ہے کہ اگر یہ نام انہوں نے 3 روز میں پیش نہ کیے تو پھر ہم کوئی بھی نام سلیکٹ کر کے ہم اس پر نگران حکومت بنا دیں گے، اس کے بعد جو بھی ہوگا پھر اس کی ذمہ داری ہم پر نہیں ہوگی۔ اب یہ مزید معاملہ ایک دن اور آگے چلا گیا، اور اسمبلی جو ہے وہ اسی طرح برخاست ہے، اسپیکر کی رولنگ اسی طرح برقرار ہے۔ اب کل کیا ہوتا ہے، سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے اور کیا ڈائریکشن جاری کرتی ہے، یہ تو آنے والا وقت ہی بتا پائے گا۔ رضا ربانی کا بہرحال یہی کہنا ہے کہ جو اسپیکر نے رولنگ دی ہوئی ہے اس کو تحفظ حاصل ہے۔ اصل میں وہ چاہتے یہ ہیں کہ اگر قومی اسمبلی میں سپریم کورٹ کو اس طریقے سے مداخلت کا راستہ مل گیا تو پھر کوئی نہ کوئی روزانہ کوئی نہ کوئی کٹا کھلا رہے گا اور معاملات خراب ہوتے رہیں گے۔ اب رضا ربانی کے کل دلائل بھی ہیں، وہ کل دلائل میں کیا کہتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ بہت شکریہ، اس وقت تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔